بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اقامت الصفوف، صفیں درست کرنے کے بیان میں یہ باب ہے کہ صفوں کو درست رکھنا لازم ہے، واجب ہے۔ صفیں درست کرنے کے سلسلہ میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ جی تسویہ یعنی صف کو بالکل سیدھا رکھنا، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، جی یہ بھی واجب ہے۔ اور صف کے سلسلہ میں دوسری چیز جو واجب ہے وہ ہے اتمام۔ جب تک اگلی صف پوری نہ ہو دوسری صف کے اندر کھڑا ہونا درست نہیں ہے، پہلی صف کو پورا کرنا واجب ہے۔ جی تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے تراس، صاد کے ساتھ، کیا چیز؟ تراس صاد کے ساتھ، جی یعنی سارے کے سارے مقتدی خوب مل کر کھڑے ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، مس کر رہا ہو، اس طرح کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ تراس یعنی خوب مل کر کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تراس جی، تے رے الف صاد، جی خوب مل کر کھڑا ہونا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا۔ جی صف کو درست کرنے کے سلسلہ میں پاؤں کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کندھوں اور پاؤں دونوں کا فرمایا، لیکن وہ صف کو درست کرنے کے لیے فرمایا۔ باقی صف بندی کے لیے پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کھڑا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جی پاؤں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل ہی نہیں سکتے۔ جی اب مثلا 2 بندے موٹے موٹے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ آپس میں پاؤں کیسے ملائیں گے؟ مشکل ہے، ناممکن ہے، پاؤں نہیں مل سکتے۔ تو یہ پھر غیر مقلدی کرتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے غلط مفہوم لے کر کہتے ہیں جی پاؤں ملانا بھی لازم ہے۔ پاؤں اب مل ہی نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں کم از کم آگے سے پنجے ملا لو۔ پھر پاؤں کا رخ قبلہ کی جانب نہیں کرتے بلکہ پاؤں کو ایک دوسرے مقتدی کی جانب کر کے پاؤں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی بیہودہ بات ہے۔ پاؤں کو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں پاؤں کے ساتھ، اس طرح کندھا کندھے کے ساتھ، تو وہ صف درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب پاؤں پاؤں کے ساتھ ملاؤ گے تو آپ کی صف درست ہے یا غلط ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ جی یعنی وہ صف کو درست کرنے کے لیے اور صف کی درستگی کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا فرمایا تھا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ اور اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی صف درست ہے یا نہیں۔ تو صف بندی کے لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا درست ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز ممکن ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وہ حدیث مبارکہ ہے وہ آپ نے صف کو درست کرنے کے لیے، درستگی کو دیکھنے کے لیے فرمایا تھا کہ آپ کی صف درست ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر دیکھ لو۔ جی حضور، اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ کہ ایک سرے سے گھٹوں سے اگر سوئی گزارنا چاہو تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں آخر تک اسی سیدھ میں دوسری جانب سوئی گزرتی جائے، اس طرح ایک سیدھ میں کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ واجب۔ جی آگے پیچھے نہ ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو۔ جی اور چوتھی چیز جو واجب ہے وہ ہے تقارب، صفیں ایک دوسرے کے پاس پاس ہوں، جی تقارب بھی واجب ہے۔ صفیں ایک دوسرے کے پاس پاس ہوں، صفوں کے درمیان زیادہ وقفہ نہ ہو، ایک صف اور دوسری صف میں فقط اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ دوسری صف والے مسنون طریقے کے ساتھ سجدہ کر سکیں، جی فقط اتنا وقفہ ہونا چاہیے، زیادہ وقفہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صف ادھر ہے اور دوسری 6 فٹ دور صف بندی ہوئی ہے، اس طرح کرنا یہ خلاف واجب ہے۔ جی تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں واجب ہیں، صف بندی کے سلسلہ میں یہ چاروں کی چاروں چیزیں واجب ہیں۔ تسبیہ بھی واجب ہے، یعنی صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے، آگے پیچھے مقتدی نہ کھڑے ہوں۔ جی اور اتمام بھی واجب ہے کہ جب تک پہلی صف درست پوری نہ ہو اس وقت تک پچھلی صف میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ تراس بھی واجب ہے،
یعنی خوب مل کر کھڑے ہوں، اگر کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملا ہوا تو حرام کے مرتکب ہیں۔ اور چوتھی چیز تقارب، یہ بھی واجب ہے کہ صفیں ایک دوسرے سے زیادہ دور نہ ہوں، پاس پاس ہونی چاہیے کہ پہلی صف والے اور دوسری صف والوں کے درمیان فقط اتنا وقفہ ہو کہ وہ مسنون طریقے کے ساتھ سجدہ کر سکیں۔ اگر زیادہ وقفہ کرتے ہیں تو یہ واجب کو چھوڑنے کی بنا پر حرام کے مرتکب ہیں۔ تو اس بات کے اندر صف بندی کے سلسلہ میں ہی احادیث مبارکہ بیان کریں گے اور اس کی اہمیت کو دلوں کے اندر پیدا فرمائیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب عن النعمان بن بشیر قال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتصون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم او كما قال۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابتداءً یہ معمول رہا کہ ہمیشہ صفوں کو درست فرماتے تھے، اعلان کر کے ندا بلند کر کے صفوں کو درست فرمایا جاتا تھا، لیکن آخر میں آ کر جب اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر بالکل پیدا ہو گئی تھی، اجاگر ہو گئی تھی، تو اس وقت آپ نے صفوں کو درست فرمانا پھر باقاعدہ اعلان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بعد والے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے اعلان باقاعدہ چھوڑ دیا تھا، تو آپ پہلے صفوں کو درست فرماتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرآ رجلا خارجا صدرہ عن القوم، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ قوم سے باہر نکلا ہوا تھا۔ یعنی ہم نے بتایا نا کہ تسمیہ کیا ہے، واجب، سارے مقتدی ایک سیدھ میں ہوں، کوئی مقتدی آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، ضرور بے ضرور تم اپنی صفوں کو درست رکھو، صفوں کے اندر تصفیہ قائم کرو، کوئی بندہ آگے پیچھے نہ کھڑا ہو۔ فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، یا البتہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا، ضرور بے ضرور تمہارے چہروں کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا، تمہارے آپس میں اختلاف اور تنازع قائم ہو جائیں گے، اتفاق نہیں قائم رہ سکے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے مسلمانوں کے مابین آپس میں اتفاق و اتحاد قائم رہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھو۔ فرمایا صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے پھیر دے گا، اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے گا۔ وفی الباب عن جابر بن سمرہ، امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب کے اندر یعنی اسی سلسلہ میں حضرت جابر بن سمرہ کی بھی روایت ہے کہ صفوں کو درست رکھنا لازم ہے، اگر صفوں کو درست نہ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ امت کے مابین اختلاف پیدا فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضرت برا کی اور حضرت جابر بن عبداللہ کی اور حضرت انس کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کی روایات موجود ہیں کہ صفوں کو درست رکھنا واجب ہے، لازم ہے، اگر صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کر دے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کی جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صف بندی کے سلسلہ میں آگے دوسری روایت لا رہے ہیں، فرماتے ہیں وقد روی عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال من تمام الصلاۃ اقامت الصف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا کمال، نماز کا مکمل ہونا، صف کا درست ہونا ہے، یعنی نماز کامل وہی ہوگی جس کے اندر صف صحیح درست ہے۔
اور اگر صف کو درست نہ کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ واجب چھوٹ گیا، جب واجب چھوٹ گیا تو نماز کامل کب ہوئی؟ نماز ادھوری اور ناقص رہ جاتی ہے، نماز کامل وہی ہوتی ہے جس کے اندر صف کیا ہو؟ درست ہو۔ جی جی اور پھر آگے صحابہ کرام کے عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ صف بندی کے سلسلہ میں صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، وہ صف بندی کے سلسلہ میں کتنی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وروی عن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ کان یعقل رجلا باقامت الصفوف، کہ آپ ایک وکیل مقرر کرتے تھے صفوں کو درست رکھنے کے سلسلہ میں۔ ابتداءً تو صفوں کے سلسلہ میں خود اعلان فرماتے تھے کہ صفیں درست کر لو، اس طرح کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا، یعنی صفوں کے سلسلہ میں بیان کر کے اعلان کر کے صفوں کو پہلے درست خود فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام پھیلتا گیا، لوگوں کی جماعت کے اندر کثرت ہوتی گئی، اب ایک بندے کا صفوں کو درست کرنا اور درست رکھنا یہ مشکل بات ہے، لازمی بات ہے۔ اجتماع، بہت بڑا اجتماع ہو، 10 12,000 20,000 بندے ہوں، تو اب ایک بندے کا اعلان، اس وقت سپیکر وغیرہ تو ہے نہیں، تو ایک بندے کا اعلان آخر تک پہنچنا، پھر سب کا خیال کر کے ان کی صفوں کو انتہائی درست رکھنا ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل مقرر فرماتے تھے، یعنی اگر چھوٹی جماعت ہے تو ایک آدھ وکیل مقرر فرما دیا، بڑی جماعت ہے تو کئی وکیل مقرر فرما دیے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ صفوں کو دیکھتے تھے کہ صفیں درست ہیں، کسی کا سینہ تو آگے نہیں نکلا ہوا، کسی کے پاؤں پیچھے تو نہیں ہے، ان سب چیزوں کا خیال کیا جاتا۔ تو فرماتے ہیں ولا یکبرو، آپ تکبیر نہ کہتے، حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، یہاں تک کہ آپ کو خبر دی جاتی کہ صفیں درست ہو گئی ہیں۔ جب آپ کو یہ خبر دی جاتی کہ صفیں بالکل درست ہو گئی ہیں، اس وقت آپ تکبیر کہتے۔ جب تک صفوں کی درستگی کا پورا آپ کو یقین نہ ہو جاتا، آپ وکیل مقرر فرماتے، دیکھو کسی کا سینہ تو آگے نہیں نکلا ہوا، کسی کے پاؤں تو پیچھے نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا، کندھے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی جاتی اور آپ کو مطلع کر دیا جاتا کہ اب صفیں بالکل درست ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ فقط نماز کے اندر صفوں کو درست رکھ کے نماز کی درستگی نہیں ہو رہی، بلکہ امت مسلمہ کے آپس میں اتفاق و اتحاد قائم کیا جا رہا ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہی تب رہ سکتی ہے جب اتفاق و اتحاد قائم ہو، اور اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں ورویہ عن علی و عثمان انہما کانا یتعاہدان ذالک، کہ حضرت علی اور حضرت عثمان بھی اس سلسلہ میں انتہائی اہتمام فرماتے تھے، صفوں کو درست رکھنے کے سلسلہ میں انتہائی اہتمام فرماتے تھے۔ وَيَقُولَانِ اسْتَوُوا، اور اعلان فرماتے تھے حضرت علی اور حضرت عثمان بھی کہ صفیں درست رکھ لو، بلکہ حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ عَلِي يَقُولُ تَقَدَّمْ يَا فُلَان تَأَخَّرْ يَا فُلَان، فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا تو اس سلسلہ میں بھی ملتا ہے کہ آپ باقاعدہ نام لے لے کر فرماتے تھے، او فلانے اپنا سینہ پیچھے کرو، او فلانے تم آگے ہو جاؤ، یعنی نام لے لے کر صفوں کو درست فرماتے تھے۔ تو لہذا امام پر لازم ہے کہ اس طرح صف بندی کرائے، اور اگر اس طرح صف بندی کراتے ہوئے کسی کو کہہ دیتا ہے امام کہ تو تھوڑا پیچھے ہو جا، تو تھوڑا آگے ہو جائے، تو اس سے مقتدیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ امام پر لازم ہے۔ یہ صف بندی انتہائی ضروری ہے، اور صف بندی کے سلسلہ میں ابھی ہم نے عرض کیا کہ 4 چیزیں واجب ہیں، اور یہ چاروں کی چاریں چیزیں دلائل سے ثابت ہیں۔ ہر چیز کے متعلق احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، فرمایا صفیں درست رکھو اور کندھے کندھے کے مقابل رکھو،
یعنی بالکل کندھے ایک سیدھ میں ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھا مس کر رہا ہو. صحابہ کرام کندھے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مس کر کے رکھتے تھے کہ ملتا ہے روایات میں سے، اگرچہ اس کی حیثیت جو بھی ہو، کہ صحابہ کرام رکوع سجدے میں جاتے تھے اور اس طرح آپس میں کندھے ملے ہوتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کندھوں سے قمیضیں پھٹ جاتی تھی. اس طرح کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے. اور اگر کوئی صف اس طرح قائم کی گئی ہے کہ درمیان میں خالی جگہ ہے، اب جو بندہ پیچھے سے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگلی جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے، چونکہ صف بندی واجب ہے. اب چاہے نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ نمازی کے اوپر سے بھی گزرنا پڑ جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کندھوں پر بھی پاؤں رکھنا پڑ جائے تو کندھوں پر پاؤں رکھو، لیکن آگے گزر کر صف بندی لازم ہے، اس صف کو پورا کرنا لازم ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الی فرجۃ فی صف فلیصدها بنفسه فإن لم يفعل فمر مار فلیتحط علی رقبته فإنه لا حرمۃ له. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب صف کے اندر کوئی خالی جگہ ہو تو اس کو خود ہی پر کر لینا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے پر نہ کیا تو فرمایا اب گزرنے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ گردنیں پھلانگ کر آگے جائے. فرماتے فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اب ان کی کوئی حرمت بھی نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آیا نا گردن پھلانگنے سے منع کیا گیا ہے اور انتہائی مومن کی عزت اور تکریم بیان کی گئی ہے. لیکن جو شخص صفوں کو درست نہیں رکھتا تو اس نے اپنی عزت اور حرمت کو خود ہی پامال کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر بھی آگے جانا پڑے تو آگے گزرو اور صف کو پورا رکھنا انتہائی لازم ہے.